بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر کیسر بلال، لیکچرر ان ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اینڈ پاکستان اسٹڈیز، وہارڈ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی۔ کورس اسلام اینڈ ماڈرن اکانومی، کوڈ ISL 482، اور کلاس ایکٹیویٹیز کے حوالے سے یہ لیکچر نمبر 11۔ آج کا ٹاپک ہم بات کریں گے انشاءاللہ شریعہ پرسپیکٹیو کے حوالے سے ڈفرینٹ کائنڈز آف بزنسز، اور یہ ہوتے کیا ہیں، اور ان کے متعلق ہم انشاءاللہ شریعہ پرسپیکٹیو سے بات کریں گے کہ شریعت کون سے بزنسز ایسے ہیں کہ شریعت ان بزنسز کو الاؤ کرتی ہے، اور کون سی ایسی بزنسز ہیں جن کو شریعت منع کرتی ہے، اور پرمیسیبل بزنسز اور امپرمیسیبل بزنسز کی بنیادیں کیا ہیں، کن بنیادوں کے اوپر، کن بیسس کے اوپر شریعت بعض بزنسز کو حرام یا اللیگل یا ان کو امپرمیسیبل بزنسز کہتا ہے، اور کن شرائط کی بنیاد کے اوپر بعض بزنسز پرمیسیبل ہیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ ڈفرینٹ کائنڈز آف بزنسز شریعہ پرسپیکٹیو کے حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے۔ اس سبجیکٹ میں ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ میں تھوڑا سا ریویو آف لاسٹ سیشنز، اب تک جتنے ہم نے کلاسز لی ہیں میں ان کے ایک سمری، ان کا ایک لاسٹ کلاسز کا ایک ریویو آپ کے سامنے رکھوں، تاکہ پھر آج کے سبق میں اور جو ہمارے لاسٹ سیشنز کے درمیان جو ایک لنک کریٹ ہو جائے اور وہ تمام چیزیں ہائی لائٹ ہو جائیں کہ جو ہم اب تک کے کلاسز میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اسلام اینڈ ماڈرن اکانومی سبجیکٹ کے حوالے سے جو ایریاز ہم کور کر چکے ہیں، ان میں میں نے آپ کو مختلف نظام ہائی معیشت اور ان پر تبصرہ، اور اس کے علاوہ ہم بنیادی معاشی مسائل کے اوپر بھی ہم ڈیٹیل میں بات کر چکے ہیں، جیسے ہم ڈٹرمنیشن آف پریورٹیز، جس کو ترجیحات کا تعین کہتے ہیں، ایلوکیشن آف ریسورسز، وسائل کی تخصیص، ڈسٹریبیوشن آف انکم، آمدنی کی تقسیم، اور ڈیولپمنٹ، ترقی، اور اس کے علاوہ ان مسائل کو ڈیٹیل میں پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد، پھر ہم نے دنیا کے اندر جو مختلف اکنامک سسٹمز ہیں ان پہ ہم نے ڈیٹیل میں بات کی تھی، جس میں سرمایہ دارانہ نظام ہے، کیپٹلزم جس کو کہا جاتا ہے، اور پھر کیپٹلزم کے اندر وسائل کی تخصیص کیسے ہوتی ہے، اور ان سرمایہ دارانہ نظام کے کیا کیا اصول ہیں، اور اسی طرح پرائیویٹ پراپرٹی اور پروفٹ موٹیوز اور حکومت کی عدم مداخلت سے کیا مراد ہے، ان تمام باتوں پہ ہم ڈیٹیل میں بات کر چکے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم نے جو سیشنز تھے وہ میں ہم نے سوشلزم کے اوپر بھی بات کی تھی ایکسکیوز می، اور سوشلزم کے بنیادی ایلیمنٹس، سوشلزم کس کو کہتے ہیں، اور آج کے دور میں سوشلزم کہاں پر ایگزسٹ کرتا ہے، یا کن بنیادوں کے اوپر، کن اصولوں کے اوپر یہ ایگزسٹ کرتا ہے، اور سوشلزم کے کیا بنیادی اصول ہیں، اور وہاں پر کلیکٹیو پراپرٹی اور پلاننگ، کلیکٹیو انٹرسٹ، اور اسی طرح ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف انکم کے اوپر ہم نے ڈیٹیل میں بات کی تھی۔ پھر اس کے بعد دونوں نظاموں پر ڈیٹیل میں بات کرنے کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ون از اوپن اکانومی اینڈ ادر از کلوزڈ اکانومی، یہ دونوں افراط و تفریط کا شکار ہیں، ان دونوں کے درمیان ایک اور اکنامک سسٹم ہے جس کو ہم اسلامک اکنامک سسٹم کہتے ہیں، اور اسلامک اکنامک سسٹم
کو عام طور پر اگر ہم بات کریں تو یہ گائیڈڈ اکنامک سسٹم ہے، نہ یہ کیپٹلزم کی طرح ہے اور نہ یہ سوشلزم کی طرح ہے، نہ یہ بالکل اوپن ہینڈڈ جس کو کہا جاتا ہے اور نہ یہ دوسری طرف کلوز ہینڈڈ، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جس میں ہر بندہ آزاد ہو، جو جس طرح پروفٹ کمانا چاہے وہ پروفٹ کما سکتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ دونوں اکنامک سسٹم کے مقابلہ میں اسلامک اکنامک سسٹم ایک بھرپور گائیڈڈ اکنامک سسٹم ہے، جس میں کچھ حد تک تو انسان کو مین کو ہیومن باڈی کو آزاد کرتا ہے اور ان کو فری کرتا ہے کہ یہ والے کام اپنے بالکل فریلی کرنے ہیں، اور دوسری طرف کچھ ریسٹرکشنز بھی بتاتا ہے کہ آپ آزاد ہیں لیکن آپ بالکلیہ آزاد نہیں ہیں، بلکہ آپ کی آزادی کا جو لیول ہے وہ یہاں تک ہے۔ تو فری آزادی بھی ہے، فریڈم بھی ہے پروفٹ کمانے میں، لیکن پروفٹ کمانے کے لیے کچھ ریسٹرکشنز بھی شریعت بتاتی ہے۔ اسی حوالے سے پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر ہم کسی پروڈکٹ کے حوالے سے، کسی سروس کے حوالے سے، کسی بھی چیز کے حوالے سے جب ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ جو عمل ہے یہ کس حد تک اسلامک ہے، یہ پروڈکٹ ہے یہ بالکل اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ٹھیک ہے، یا اس کو، اس سروس کو یا اس پروڈکٹ کو یا اس میکینزم کو ہم شریعہ پرسپیکٹو سے اس کو حلال پرمیسیبل کہتے ہیں یا لیجیٹیمیٹ کہتے ہیں، تو اس کے لیے میں نے آپ لوگوں کو شارٹلی 3 چیزیں بتائی تھی۔ ان 3 چیزوں میں پہلی چیز وہ ہے آپ کا فرسٹ فلٹر، جو کہ قرآن اینڈ سنہ، یعنی ہم شرعی اصول کے مطابق ایک چیز کو دیکھیں گے تاکہ وہ چیز وہ وہاں سے فلٹر ہو کے آئے کہ کہیں ایسی کوئی اس پروڈکٹ، اس سروس یا اس میکینزم کے اندر ایسا کچھ نہ ہو جو شریعت کے اصول، جو احادیث مبارکہ کے تعلیمات اور جو قرآنی آیات کے تعلیمات کے مخالف یا اس کے کنٹراڈکٹ کر رہا ہو۔ اگر کنٹراڈکشن وہاں آ جاتی ہے تو یہ پہلی فلٹر کے اوپر اس کو امپرمیسیبل کہا جائے گا۔ پھر اس کے بعد ایک دوسری فلٹر ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ فلٹر یہ ہے نیشنل اینڈ انٹرنیشنل لاز، کہ جہاں پر بندہ رہائش پذیر ہے تو اگر وہ سسٹم، وہ والا پروڈکٹ قرآن و حدیث کے حوالے سے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، قرآن و حدیث کے حوالے سے اس میں ایسا کوئی یعنی اس کے تصادم نہیں آ رہا بلکہ اس کے موافق ہے، لیکن اس ملک کے یا اس علاقے کے، اس شہر کے کچھ ایسے لاز ہیں جو ان لاز کو کنٹراڈکٹ کر رہا ہے، تو ایسے عمل کو ہم پھر منع کریں گے، ہم کہیں گے یہ بھی اس کا استعمال یا اس کا جواز کا فتویٰ نہیں دیا جائے گا۔ تیسری چیز ہم نے بتائی تھی جو تھرڈ فلٹر ہے، یعنی اگر وہ پروڈکٹ، سیکنڈ فلٹر کیا ہے، نیشنل اینڈ انٹرنیشنل لاز۔ مثال کے طور پر اب کرنٹ سیناریو کی اگر ہم بات کریں تو ہم نے ایک کرنٹ پینڈیمک کے اندر جو کووڈ-19 کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کتنی ساری چیزیں ہیں جو قرآن و حدیث کے موافق ہیں، قرآن و حدیث کے متعلق اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، تو شریعہ پراسپیکٹو سے تو وہ ٹھیک ہیں، لیکن چونکہ قومی نیشنل لاز اور انٹرنیشنل لاز ایسے بن گئے تو اس قوانین کی پاسداری شریعہ پوائنٹ آف ویو سے بھی ضروری ہے۔ جیسے ایک وقت میں کہا گیا نمازیں گھروں میں پڑھی جائیں اور بازاروں سے نہ نکلا جائے، بازاروں میں خرید و فروخت نہ کیا جائے۔ اب اگر ہم دیکھیں تو خرید و فروخت
کرنے میں کوئی کباہت نہیں ہے اگر وہ جائز چیزوں کی ہے، لیکن اگر خرید و فروخت ایسی ہے کہ لیکن ابھی پورے ملک کے اندر لاک ڈاؤن ہے اور پوری دنیا کے اندر لاک ڈاؤن ہے، تو لہٰذا نیشنل اینڈ انٹرنیشنل لاز کی قوانین کی پاسداری بھی ضروری ہے۔ تیسری چیز جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ ہے تھرڈ فلٹر، کہ اگر کوئی بھی پروڈکٹ، کوئی سروس، کوئی میکینزم کچھ بھی فرسٹ فلٹر سے ٹھیک ہو کے آ جائے، یعنی شریعہ پرسپیکٹو قرآن و سنت کے حوالے سے وہ ٹھیک ہو، نیشنل انٹرنیشنل لاز بھی اس کو الاؤ کر رہا ہو، لیکن ایتھیکلی وہ چیز ٹھیک نہیں ہے، تو ایتھیکلی اگر وہ ٹھیک نہیں ہے تو ایتھیکلی بھی اگر وہ مورل ویلیوز، کلچرل ویلیوز، ایتھکس اس کو منع کرتا ہے تو وہ بھی اس کو بھی شریعہ پرسپیکٹو سے جواز کا فتویٰ نہیں دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر شریعت اس بات سے منع نہیں کرتی کہ حدود کے اندر لوگ انٹرٹینمنٹ کریں، حدود کے اندر لوگ خوشگوار زندگی اور مزاح والی زندگی یا اسی طرح کھیل کود یا اسی طرح اور مشاغل میں وہ دلچسپی کے جو مشاغل ہے ان میں پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے، لیکن اگر اب یہ شریعت بھی منع نہیں کرتی اور نیشنل انٹرنیشنل لاز بھی اس کو منع نہیں کرتی، لیکن اگر کہیں فوتگی ہوئی ہو کسی کے گھر میں اور تو ہمیں ایتھیکلی، اخلاقی طور پر ہمیں منع ہو جانا چاہیے کہ اگر ایک گھر میں فوتگی ہے، وہاں غم کا سما ہے، تو دوسرے گھر والے اسی کا احترام کریں گے اور اس کی تقدس کا اور ان کی اس پریشانی کو ملحوظ رکھتے ہوئے وہ ایسی سرگرمیوں میں حصہ لینا ان کے لیے اخلاقاً ٹھیک نہیں ہوگا جس کو ہم جو کلچرل ویلیوز کی بھی خلاف ہو، جو اخلاقی اقدار کی بھی خلاف ہو۔ تو لہٰذا خلاصہ یہ ہوا کہ یہ 3 فلٹرز ہوں گے اور 3 فلٹرز کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ یہ چیز شریعہ پرسپیکٹو سے ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ اگر میں مزید ہم بات کریں تو مزید ہم نے جن چیزوں کے اوپر بات کی تھی ان میں سے میں نے آپ کو مختلف نظام ہائے معیشت میں دولت کی پیدائش اور تقسیم کے اوپر ہم نے بات کی تھی، یعنی پروڈکشن آف ویلتھ، ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ، ایکسچینج آف ویلتھ اور کنزمپشن آف ویلتھ، جس کو ہم اردو میں عام طور پر پیدائش دولت کہتے ہیں، تقسیم دولت کہتے ہیں، مبادلہ دولت کہتے ہیں اور صرف دولت کہتے ہیں۔ ان چیزوں کے اوپر ہم نے الحمدللہ ہم ڈیٹیل میں بات کر چکے ہیں اور یقیناً آپ کو ان تمام چیزوں کے بارے میں آگاہی ہوگی۔ پھر فردر ہم نے جو ٹاپک سب کور کیے تھے ان میں سے پیدائش اور تقسیم کا سرمایہ دارانہ نظام، یعنی سرمایہ دارانہ نظام کن اصول، کس طرح دولت کے اس پوری پروسیس کو کیسے دیکھتا ہے، یعنی وہاں پر دولت کی تقسیم، دولت کی پیدائش، دولت کا مبادلہ، دولت کی صرف، یہ کیسے ہوتا ہے، اس پہ ہم نے ڈیٹیل میں بات کی تھی۔ پھر میں نے آپ کو یعنی زمین، محنت، سرمایہ اور آجر کس طرح پیدائش دولت میں یہ انوالو ہوتے ہیں اور یہ کس طرح کام کرتے ہیں، ان پہ ہم نے ڈیٹیل میں بات کی تھی۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے یہی ساری چیزیں پیدائش دولت اشتراکی نظام میں یہ کیسے ہوتا ہے، ان پہ ہم نے الحمدللہ میں نے آپ کو ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ یہ سارے کام، یہ دونوں جو اکنامک سسٹمز ہے وہاں پر یہ کس طرح واقع ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ ہے اسلامی تعلیمات۔ اب اسلامی تعلیمات میں پیدائش دولت پر اگر ہم بات کریں تو وہاں پر سب سے پہلی چیز ہمیں وہ بنیادیں سمجھنی ہوں گی جن بنیادوں کے اوپر جن بنیادوں کے اوپر کہا جا سکتا ہے کہ یہ وہ بنیادیں ہیں کہ جو کسی بھی کاروبار کو، کسی بھی بزنس کو، کسی بھی خرید و فروخت، بے و شراء کو
जवाज़ की बुनियादें फराहम करता है। तो लिहाजा मैं थोड़ा सा चूँकि ये वही इस्लामी तालीमात के टॉपिक का पहला हिस्सा है, तो लिहाजा मैं आपको कुछ बिज़नेस के हवाले से इंशाअल्लाह ताला आज के टॉपिक जो आज का टॉपिक है उस पर हम बात करेंगे। फिर उसके बाद हम इंशाअल्लाह ताला ये जब काइंड्स ऑफ बिजनेसेस हम समझ जाएंगे तो आगे जाके फिर बिजनेस के लिए फिर कंपनी कैसे बनती है, कंपनी के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स हैं और वो शरीयत एतबार से उनकी क्या हैसियत है और कंपनी का जो इंतज़ामी ढांचा है, मुनाफा का तकसीम है, लिमिटेड कंपनी का क्या तस्वर है, शरीयत के क्या उसूल है, इन हवाले से तो उन पर हम इंशाल्लाह बात करेंगे। थोड़ी सी यहाँ पर एक वजाहत मैं आपके सामने रखूं कि ये बात हमें सबको समझनी होगी कि इस्लाम इन मॉडर्न इकोनॉमी के अंदर हम महज जैसे मैनेजमेंट साइंसेज वाले बिजनेसेस को डील करते हैं, इनको स्टडी करते हैं और ये दीगर जो साइंसेज वाले हैं वो इन चीज़ों को देखते हैं। सिर्फ हमने उनकी तरह उस बिजनेसेस के डिफिनीशन एक्सप्लेनेशन को नहीं समझना, बल्कि हमने उन चीज़ों को समझने के बाद ये देखना होगा कि ये शरीयत के हवाले से ये कैसी है। तो अगर शरीयत के हवाले से ये ठीक है तो फिर हम इसको इन्हीं सबसे जो नुक्ता नज़र या जिसको हम कहते हैं कि जिस एस्पेक्ट से हम स्टडी करेंगे वो है शरिया पर्सपेक्टिव। तो ये चीज़ आपको मलहूज रखनी होगी। तो इसी तरह जब हम बात करते हैं बिजनेसेस में जाने से पहले हम मार्केट की बात करते हैं कि मार्केट क्या चीज़ है। मार्केट के हवाले से आम तौर पर पहले कहा जाता था कि वो जगह जहाँ पर खरीद व फरोख्त या सर्विसेज का तबादला होता हो, लेकिन फिर ज़माने के साथ साथ ये जो जगह का लफ्ज़ है ये बीच में से हट गया, क्योंकि ऐसी जगह ख़ास नहीं हो रही कि जहाँ पर ये एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता हो, बल्कि एक शख्स यहाँ पर बैठा है तो मीलों और हज़ारों मील दूर दूसरी जगह पर बंदा बैठा है, तो कोई ख़ास मुनासिब जगह के हवाले से नहीं, बल्कि अब कहा जा रहा है कि द मैकेनिज्म ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को मार्केट कहा जाता है। यानी वो मैकेनिज्म, वो तरीक़ाकार, वो अमल जहाँ पर गुड्स और सर्विसेज का तबादला होता हो। एक शख्स एक प्रोडक्ट दे रहा है, उसके बदले वो पैसे वसूल कर रहा है, दूसरा शख्स सर्विसेज दे रहा है और उसके बदले में वो पैसे वसूल करता है। दुकानदार ने चीनी फरोख्त कर दी और कस्टमर ने उस चीनी के बदले में पैसे दिए। बिजनेस ठीक है। इसी तरह उस्ताद ने पढ़ाते वक्त लोग स्टूडेंट्स को पढ़ाया और उस सर्विसेज के बदले में उसको सैलरी मिली। दैट इज द एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज। जब हम बिजनेसेस की बात करें तो आम तौर पर हम उनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस बयान करते हैं, जिनमें से सोल प्रोप्राइटरशिप है, यानी ऐसा बिजनेस आपने स्टार्ट किया जहां पर जिसकी ओनरशिप सिर्फ और सिर्फ एक बंदा है, होल सोल वही है। तो ऐसा बिजनेस जहां पर ओनरशिप, जिसको हम कहते हैं मालिकाना हुकूक, सिर्फ एक बंदे के पास हो, तो वो उसको सोल प्रोप्राइटरशिप कहा जाता है। इसी तरह एक और जिसको इश्तराक कहा जाता है, पार्टनरशिप्स, एक ऐसा बिजनेस जहां पर मालिकाना हुकूक के दावेदार एक से ज़्यादा लोग हों। यानी एक बिजनेस किसी ने शुरू कर दी, कुछ लोगों ने उसमें अपना अपना सरमाया लगाया, तो वो एक बंदा नहीं है बल्कि 2, 3, 4, 5 लोग जमा हो गए, उन लोगों ने एक बिजनेस को स्टार्ट किया। इसी तरह लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज है। तो अगर मालिकाना हकूक के दावेदार बहुत सारे लोग हैं तो ऐसे लोगों को
جب ہم کمپنیز کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو میں آپ کو انشاءاللہ اس ساری چیزیں ڈیٹیل میں بتاؤں گا. صرف اور صرف آپ اس کا تھوڑا سا تعارف سمجھ لیجیے. لمیٹڈ لائبلٹی کمپنیز کہ جہاں پر مالکانہ حقوق کے دعوے دار بہت سارے لوگ ہوں اور بہت سارے لوگوں نے اپنی کنسنسس کی بنیاد کے اوپر کچھ لوگوں کو کیا دیا ہو, کچھ لوگوں کو اس بزنس کو چلانے کی ذمہ داری سونپی ہو, تو ایسے کو ہم کہتے ہیں. اور وہ ذمہ داری جتنے لوگوں کی انویسٹمنٹ ہے تو ان کی لائبلٹی یعنی ان کی لائبلٹی کا جو رسپانسبلٹی کا جو ایکسٹینڈ ہے, جو حد ہے, وہ ان کی انویسٹمنٹ کے برابر ہو. یعنی اگر خدا نخواستہ وہ کمپنی لاس کرتی ہے تو لاس کی شکل میں سرمایہ داران جتنے سرمایہ کار ہیں انویسٹمنٹ کے بقدر ان سے وہ لاس کو پورا کیا جائے گا, لمیٹڈ لائبلٹی. اسی طرح کارپوریشنز ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ تمام چیزیں اس حوالے سے کہ جب ہم بزنسز کی بات کرتے ہیں تو عام طور پر سول پروپرائٹرشپ اور اس کے علاوہ جو پارٹنرشپ ہے, پارٹنرشپ کے علاوہ لمیٹڈ لائبلٹیز, ٹھیک ہے. اور پھر آخر میں ہمارے پاس ہم بات کرتے ہیں کارپوریشنز. کارپوریشن عام طور پر جو ہے وہ a large company or group of companies authorized to act as a single entity and recognized as such in law. یعنی بہت سارے گروپ آف پیپل جمع ہو جائیں اور وہ ایک پراپرلی within the law, یعنی اس پر جو کسی بھی کنٹری کے, کسی بھی سٹیز کے جو اصول ہیں, جو لاز ہیں, ان کے مطابق وہ کام کریں, ٹھیک ہے. تو وہ یہ کچھ ٹائپس ہیں. اس کے علاوہ جب ہم بات کرتے ہیں کچھ بزنسز کے فنکشنز بھی ہوتے ہیں کہ بزنس کس طرح فنکشن کرتی ہے. تو جب ہم بزنس میں کی فنکشنز کی بات کرتے ہیں تو عام طور پر 4 بزنس فنکشنز کی بات ہوتی ہے. ان میں سے پلاننگ ہے, آرگنائزنگ ہے, لیڈنگ ہے اور کنٹرولنگ ہے. اتنا سمجھ لیجئے کہ پلاننگ, آرگنائزنگ, لیڈنگ اور کنٹرولنگ یہ 4 بزنسز کے فنکشنز ہیں. یہ فنکشنز ہیں. تو لہٰذا پلاننگ جیسے کوئی چیز بندہ پلان کرتا ہے اور جس کو ہم اردو میں عام طور پر کہتے ہیں کہ منصوبہ بندی, ٹھیک ہے. تو پلاننگ کے اندر اگر ہم اس کا شارٹلی دیکھیں تو اس کا معنی یہ آئے گا کہ ہمارے استاد محترم نے ہمیں اس کے لیے بتایا تھا کہ اگر آپ پلاننگ کی ڈیفینیشن کو سمجھنا چاہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ کسی بھی آرگنائزیشن کے, کسی بھی بزنس کے, کسی بھی کمپنی کے کیا کیا گولز ہیں. تو اکمپلشمنٹ آف آرگنائزیشنل گولز پروفیٹیبلی, یعنی اس طریقے سے کمپنی کے گولز کو حاصل کرنا جہاں پر جس کو فائدہ یعنی نفع کے ساتھ آرگنائزیشن کے گولز کو حاصل کرنا. یعنی ایک تو یہ کہ اگر آرگنائزیشن کے کچھ گولز ہیں تو ان گولز میں کہا کہ لیٹ سپوز 2-3 گولز اس نے بیان کیے ہیں, تو اب وہ گولز اگر پروفیٹیبلی ایچیو ہو رہے ہوں تو یہ ایک پراپرلی پلاننگ کا حصہ ہے. تو اکمپلشمنٹ اور اٹینمنٹ آف آرگنائزیشنل گولز پروفیٹیبلی, یہ شارٹ اس کی تعریف ہوتی ہے. آپ کچھ پلان کرتے ہو, پھر پلان کرنے کے بعد پھر آپ آگے جا کے ان چیزوں کو پھر ڈیٹیل میں دیکھتے ہو کہ آیا یہ کمپنی جو ہے یہ وہ جو گولز ہیں وہ صحیح طریقے سے وہ حاصل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. تو ضروری ہے کہ جب ہم پلان کرتے ہیں تو پلان میں آپ عام طور پر کمپنی کے گولز متعین کرتے ہو, کمپنی کے گولز کا جو طریقہ کار ہے وہ آپ متعین کرتے ہو, ٹھیک ہے.
اسی طرح پھر جب ہم بات کرتے ہیں آرگنائزنگ، اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ کسی کمپنی کے جو گولز ہیں، جو ایمز یا جو گولز ہیں، ان کو پروفیٹیبلی اچیو کرنا ہے، تو ان اچیومنٹ کو لینے کے لیے آپ سسٹمیٹکلی کیا کیا ارینجمنٹ کرتے ہیں، آپ کتنا اسٹاف ڈپلوائے کرتے ہو، آپ کتنی فنڈ اس کے لیے جاری کرتے ہو، آپ کتنے آؤٹ لیٹ اس کے لیے بناتے ہو. تو سسٹمیٹک ارینجمنٹ از ایکچولی آرگنائزنگ، کہ یہاں پر اتنے لوگ کام کریں گے، فلاں فلاں کو رپورٹ کرے گا، یہ اس کی ہیرارکی ہوگی، یہ اس کا طرز ہوگا، وغیرہ وغیرہ. اسی طرح لیڈنگ بھی اسی طریقے سے ہے کہ آپ چھوٹی چیز لیڈنگ کے حوالے سے کہ آپ کس طریقے سے لیڈ کرتے ہو، یعنی وہ تمام گول جو کسی آرگنائزیشن کے جو ایمز جو گولز ہیں ان کو پروفیٹیبلی اچیو کرنے کے لیے سسٹمیٹکلی آپ نے جو ارینجمنٹ کی ہے، ان ارینجمنٹ کو اوور لک کرنے کے لیے، مانیٹر کرنے کے لیے ایک کوئی پرسنالٹی ہونی چاہیے، کوئی طریقہ کار ہوگا. دیٹ وی کال از لیڈنگ. اینڈ دا فورتھ ون از کنٹرولنگ. کنٹرولنگ میں یہ دیکھا جائے گا کہ جتنا ہم نے پلان کیا تھا اور جتنا ہم کرنٹلی جس لیول کے اوپر چل رہے ہیں، آیا یہ دیکھنا کہ ہم اپنے اس پری پلان اسٹینڈرڈائز جو ہمارا مشن تھا یا جو طریقہ کار تھا اس سے کس حد تک ہم جا رہے ہیں. یعنی کنٹرولنگ کے اندر دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں. ایک یہ گراف دیکھنا کہ جو ہم نے شروع میں جو ہم نے پلان کیا تھا، جو اسٹینڈرڈز ہم نے بنائے تھے وہ، اور پھر کنٹرولنگ کے اندر دوسرا یہ کہ جو ایگزسٹنگ ہمارے اسٹینڈرڈز ہیں، یعنی جو کمپنی جس لیول کے اوپر چل رہی، آیا ہم وہ اسٹینڈرڈائز آبجیکٹیوز کو اچیو کر رہے ہیں، اس سے نیچے ہیں یا اس سے اوپر جا رہے ہیں، اور انہیں کو اس کے خاطر خواہ پھر کیا کیا ایسینشیل اسٹیپس لیے جا سکتے ہیں کہ جو ہمیں پری پلان جو ہمارے کیا نام ہے جو ہمارے آبجیکٹیوز تھے وہ ہم اچیو کر سکیں. تو دیٹ وی کال اٹ کنٹرولنگ. تو ہم نے سمری آف دا کلاس یہ بات ہوئی کہ ہم نے اب تک تمام جو ٹاپکس لاسٹ سیشن میں کور کیے تھے اس کا ایک بریف میں نے ان کو تمام چیزیں ہائی لائٹ کر دی، اور اس کے علاوہ پھر میں نے آپ کو ٹائپس آف بزنس کے حوالے سے بات کی، اور پھر 4 بزنس فنکشنز کے حوالے سے بات کی. نکتفی بہذا القدر ونصلی ونسلم علیہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم. اس کے اگر کوئی سوال ہو تو اس لیکچر کو سننے کے بعد آپ مجھے ای میل بھی کریں یا پھر آپ واٹس ایپ کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں، تاکہ کمنگ کلاسز میں پھر میں ان چیزوں کو کلیئر کروں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.